بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افریقہ کا نامور مجاہد سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم، جس نے افریقہ، اندلس اور اٹلی کے مختلف شہروں کو فتح کر کے نصرانیوں کو رون ڈالا تھا، دشت افریقہ کے صحرائی شہر قیروان کی ایک حویلی پر 2 اشخاص نے دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کا دروازہ کھلا۔ دونوں دستک دینے والوں نے دیکھا دروازہ کھولنے والا 14-15 سال کا ایک لڑکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ان دونوں میں سے ایک نے اسے مخاطب کیا، بیٹے کیا قاضی اسد بن فرات اس وقت گھر پر ہیں؟ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ دونوں اجنبیوں کی طرح باہر کھڑے ہو گئے ہیں، جیسے یہاں کوئی آپ کو جاننے پہچاننے والا نہیں۔ میں آپ دونوں کو جانتا ہوں، آپ محمد الجواری اور زبیر بن غوث ہیں، آپ اندر آئیں۔ ان دونوں میں سے جس کا نام محمد بن الجواری تھا، بچے کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی شفقت میں کہنے لگا، نہیں بیٹے، ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم بڑی جلدی میں ہیں، ہم دونوں یہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ قاضی اسد بن فرات سے جا کر کہو کہ ہم دونوں اس کے دروازے پر بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ باہر آئیں اور ہماری بات سنیں۔ بچہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں واپس چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قیروان کا قاضی اسد بن فرات دروازے پر آیا، دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا، پھر کہنے لگا، میرا بیٹا تم دونوں کی شکایت کر رہا تھا کہ تم دونوں اندر نہیں آ رہے، یوں اجنبیوں کی طرح باہر تو نہ کھڑے ہو، اندر آؤ، بیٹھ کر بات کرو۔ اس بار دوسرا شخص جس کا نام زبیر بن غوث تھا بول پڑا، ابن فرات، ہم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، یہ جانیں ہم آپ کو بلانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم نے فی الفور بلایا ہے۔ زبیر بن غوث کے ان الفاظ پر قاضی اسد بن فرات کے چہرے اور پیشانی پر پریشانی کے اثرات نمودار ہوئے۔ کچھ دیر سوچا، پھر ان دونوں کو مخاطب کیا، معزز اور محترم صاحبو، کیا تم مجھے یہ نہ بتاؤ گے کہ سلطان زیادت اللہ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس بار محمد بن الجواری نے مسکراتے ہوئے کہا، ابن فرات، ہم دونوں آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، سلطان نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ سے تفصیل کچھ نہیں کہنی، بس آپ کو لانا ہے۔ یوں جانیں ایک انتہائی اہم مسئلہ درپیش ہے، جس کی بنا پر رات کے اس وقت آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ قاضی اسد بن فرات کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے منہ پیچھے کرتے ہوئے کسی کو آواز دے کر بلایا۔ کچھ دیر بعد وہی لڑکا باگاہو آیا، اسے قاضی اسد بن فرات نے مخاطب کیا، بیٹے دروازہ بند کر لو، میں محمد بن الجواری اور زبیر بن غوث کے ساتھ جا رہا ہوں، سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم نے مجھے طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی اسد بن فرات محمد بن الجواری اور زبیر بن غوث کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اس کے بیٹے نے حویلی کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ تینوں ایک ساتھ قیروان کے قصر میں داخل ہوئے۔ قصر میں جس قدر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ قاضی اسد بن فرات کے آنے پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سامنے افریقہ کا سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب اس کا بھائی اغلب بن ابراہیم تھا، جس کی کنیت ابو اقال تھی۔ بائیں جانب سلطان کا بھتیجا ابراہیم بن عبداللہ اور دوسرا بھتیجا محمد بن عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی قریب ہی ایک نشست پر قاضی اسد بن فرات کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ محمد بن الجواری اور زبیر بن غوث بھی آگے بڑھ کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دھیمے سے لہجے میں سلطان نے قاضی اسد بن فرات کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ابن فرات، آپ سوچیں گے رات کے اس وقت قصر کے اس کمرے میں مجلس کیوں برپا ہے اور آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ آپ کو اس وقت بلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے صقلیہ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جو لشکر صقلیہ پر حملہ آور ہوگا اس کا نگران اعلیٰ میں آپ کو مقرر کر رہا ہوں۔ آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ انتخاب کیوں؟ اس انتخاب کی وجہ تو میں آپ سے بعد میں کہوں گا، لیکن میں پہلے آپ پر یہ واضح کروں کہ ہم نے صقلیہ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ فی الفور اور رات کے اس وقت کیوں کیا ہے۔ زیادت اللہ بن ابراہیم تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر قاضی اسد بن فرات کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتانا پڑے گا، اس لیے کہ اس طرح آپ کو ہمارے صقلیہ پر حملہ آور ہونے کی پوری تفصیل واضح ہو جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ مائیکل نے ایک شخص قسطنطین کو صقلیہ میں اپنا گورنر مقرر کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔
اس نے اپنے ایک قائد فیمی کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر افریقہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا۔ فیمی نے ساحل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے علاقوں پر بڑی یلغار کی، مسلمانوں کے شہروں کو لوٹا، لوگوں کا قتل عام کیا اور کچھ کو قیدی اور غلام کی حیثیت سے صقلیہ لے گئے۔ اس وقت میں قسطنطین اور فیمی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کر سکا، اس لیے کہ افریقہ میں بغاوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع تھا اور میرا سپہ سالار اعلیٰ اور اس کے نائب ان بغاوتوں کو ختم کرنے میں دن رات مصروف تھے، لہٰذا یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ صقلیہ پر حملہ آور ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بحیرہ روم کے اندر جو مسلمانوں کے جہاز رواں دواں ہوتے ہیں، اہل صقلیہ اس پر چاپے مارتے ہیں۔ ماضی میں کئی بار مسلمانوں کے جہازوں پر چھاپے مارے گئے، جہازوں کے مسافر اگر مقابلہ کرتے تو انہیں تہ تیغ کر دیا جاتا، ورنہ غلام بنا کر صقلیہ پہنچا دیا جاتا۔ جو مال و اسباب ان پر موجود ہوتا اس پر مالی غنیمت کے طور پر قبضہ کر لیتے اور واپس چلے جاتے۔ یہ تو دو وجوہات تھیں، تیسری وجہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ یہ کہ صقلیہ کے ایک سکہ اور سند رسیدہ محدث زید بن محمد ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ صقلیہ کے بحری بیڑے اس جہاز پر حملہ آور ہوئے۔ جہاز میں جس قدر مسافر سوار تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے، ان سب کا قتل عام کر دیا گیا اور زید بن محمد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ زید بن محمد کا قتل یقیناً افریقہ میں ایک انقلاب اور افراتفری کا عالم برپا کر دیتا، لیکن ہماری بدقسمتی کے افریقہ میں اٹھنے والی بغاوتوں کی وجہ سے ہم اپنے عالم دین زید بن محمد کا انتقام نہ لے سکے۔ زید بن محمد کے متعلق میں آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ انہیں افریقہ میں جو علمی اور مذہبی مرتبہ حاصل تھا وہ ان کے شیوخ اور تلامذہ کی فہرست سے معلوم ہوتا ہے۔ انہیں حضرت امام مالک سے شرف تلمیذ حاصل تھا، نیز ابراہیم بن محمد مدنی، ابوبکر بن عیاش کوفی، احمد بن یزید اور اسی طرح مدینہ، کوفہ، شام اور بصرہ کے کبار محدثین ان کے شیوخ کی فہرست میں شامل ہیں۔ زید بن محمد کا قتل یقیناً سارے افریقہ میں آگ لگا دیتا، لیکن بغاوتوں کی وجہ سے یہ آگ چند دن سلگ کر خاموش ہو گئی۔ اس سلسلے میں نے صقلیہ کے حکمرانوں سے احتجاج بھی کیا، لیکن انہوں نے میرے اس احتجاج پر کوئی کان نہ دھرا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ صقلیہ والے جو مسلمانوں کا خون بہاتے رہے، اس کے نتیجے میں خود صقلیہ میں بھی ایک سخت بغاوت برپا ہو گئی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صقلیہ کے امیر البحر فیمی نے جو اس وقت ساحلی افریقہ پر یلغار کر رہا تھا، اس نے کسی گرجا سے ایک نوجوان راہبہ کو اٹھا لیا اور اسے بے آبرو کر دیا۔ اس کی خبر قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ہو گئی، جس نے فیمی کے قتل اور کچھ دیگر روایت میں یہ حکم جاری کیا کہ فیمی کی زبان کاٹ دی جائے۔ فیمی اس وقت افریقہ ساحل پر اسلامی بستیوں پر چھاپے مار رہا تھا اور ہم افریقہ میں اٹھنے والی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں مصروف تھے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ فیمی کو جب اپنی اس سزا کا علم ہوا تو جو لشکر اس کے ساتھ تھا اسے لے کر وہ صقلیہ گیا اور صقلیہ کے ایک بڑے حصے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ صقلیہ کا حاکم قسطنطین اپنے بھائی کے ساتھ فیمی کے خلاف حرکت میں آیا۔ جزیرے میں کئی بار جنگوں کا سلسلہ ہوا، آخر فیمی نے قسطنطین کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود صقلیہ کا خود مختار حکمران بن بیٹھا، اور اس نے پہلی بار شاہ صقلیہ کا لقب اختیار کر لیا۔ لیکن فیمی کی حکومت چند روزہ ثابت ہوئی، اس لیے کہ قسطنطنیہ کے شہنشاہ مائیکل نے ایک گورنر جس کا نام بلاتا تھا اسے فیمی کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ایک بار پھر صقلیہ میں بلاتا اور فیمی کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان جنگوں میں بلاتا نے فیمی کو بدترین شکست دی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیمی اپنے چند سرکردہ لوگوں کے ساتھ چند دن پہلے میرے پاس رات کی تاریکی میں حاضر ہوا۔ اس نے افریقہ کے ساحل پر جو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اس کی معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کر میرے پاؤں پڑا اور مجھے اس نے صقلیہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ جس وقت وہ میرے پاس آیا اس وقت میں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہم نے صقلیہ پر فوج کشی کی تو صقلیہ میں فیمی کی کیا حیثیت ہوگی؟ صقلیہ پر مسلمانوں کا حملہ کیا فیمی کی معاونت ہوگا یا مسلمانوں کو مستقل طور پر وہاں اپنی حکومت قائم کرنا ہوگی؟ لیکن فیمی نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اب صقلیہ میں اس کی کوئی غرض نہیں، وہ صرف بلاتا سے انتقام لینے کے لیے ہمیں حملہ آور ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ مسلمان اگر وہاں فتح اور نصرت حاصل کرتے ہیں تو فیمی کو صقلیہ کی حکومت سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔
یہاں تک کہنے کے بعد سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ قاضی اسد بن فرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: ابن فرات، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے حالات پر قابو پا لیا ہے۔ ہمارے سپہ سالار اعلیٰ محمد بن عبداللہ نے اپنے نائب محمد بن سالم اور فضل بن یعقوب کے ساتھ افریقہ کی بغاوتوں کو کسی حد تک فروغ کر دیا ہے۔ اس وقت ہم سکلیہ پر حملہ آور ہونے کی حالت میں ہیں۔ اب سکلیہ پر حملہ آور ہونے کا جو فوری جواز اور وجہ بن رہا ہے وہ یہ کہ گزشتہ کئی دنوں سے سکلیہ کا ایک بحری بیڑا بحیرہ روم میں سفر کرنے والے مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹنے میں مصروف تھا۔ ہمارا سپہ سالار اعلیٰ محمد بن عبداللہ تمیمی چونکہ افریقہ میں اٹھنے والی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اس طرف توجہ کی، اپنی بحری بیڑے کے ساتھ وہ سکلیہ کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہوا۔ کھلے سمندر میں ہمارے سپہ سالار محمد بن عبداللہ تمیمی اور سکلیہ کے جہازوں کی امیر البحر مینفریڈ کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں محمد بن عبداللہ تمیمی نے سکلیہ کے بحری بیڑے کو بدترین شکست دی، سارے جہازوں پر قبضہ کر لیا، اکثریت کو تہہ تیغ کر دیا اور بیڑے کے امیر البحر مینفریڈ اور اس کے چند ساتھیوں کو اس نے زندہ گرفتار کر لیا۔ اس وقت مینفریڈ ہماری حراست میں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ابن ابراہیم رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس نے قاضی اسد بن فرات کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا: ابن فرات، محمد بن عبداللہ تمیمی لباس تبدیل کرنے گیا ہے، تھوڑی دیر تک وہ قصر میں پہنچ جائے گا، اس کے آنے کے بعد مینفریڈ کو بھی قصر میں بلایا جائے گا۔ محمد بن عبداللہ تمیمی جو اس کی سزا تجویز کرے گا وہ ہمارے لیے آخری ہوگی۔ سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم جب تک بولتا رہا، اسد بن فرات خاموش رہا۔ کبھی کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کھیل جاتی تھی۔ جب سلطان خاموش ہوا تو قاضی اسد بن فرات نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا: سلطان محترم، جس لشکر کا آپ مجھے نگران اعلیٰ مقرر کر رہے ہیں، میں آپ کی یہ پیشکش بصد شکریہ قبول کرتا ہوں۔ ایسے موقع انسان کی زندگی میں بہت کم آتے ہیں۔ جو لشکر میرے ساتھ کیا جائے گا اس کے ساتھ میں یہاں سے سکلیہ میں شہادت کا جذبہ لے کر روانہ ہوں گا، لیکن اس مہم پر جانے سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ اگر اس شرط کو قبول کر لیا جائے تو میں جاؤں گا، ورنہ انکار کر دوں گا۔ سلطان نے استفہامیہ سے انداز میں قاضی اسد بن فرات کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا: ابن فرات، تمہاری شرط کیا ہے؟ اسد بن فرات نے کچھ سوچا اور کہنے لگا: میری شرط یہ ہے کہ جو لشکر سکلیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے یہاں سے روانہ ہو اس میں ہماری مملکت کا سپہ سالار اعلیٰ محمد بن عبداللہ تمیمی شامل ہو۔ آپ جانتے ہیں میرے دامن میری جولی میں جنگ کا کوئی تجربہ نہیں۔ جہاں تک محمد بن عبداللہ تمیمی کا تعلق ہے، جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، اسے زیر کرنا آسان نہیں۔ بڑے بڑے طوفانوں، بڑے بڑے حملہ آوروں کے سامنے سیاہ پتھر کی چٹان بن کر کھڑا ہو جانے والا جوان ہے۔ قاضی اسد بن فرات کے ان الفاظ پر سلطان لمحہ بھر کے لیے کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا: ابن فرات، تم جانتے ہو افریقہ کے دشت میں ہمارے خلاف آئے دن غیر مسلم بغاوتیں کھڑی کرتے رہتے ہیں، اور ان بغاوتوں پر عبداللہ بن تمیمی کے علاوہ آج تک کوئی قابو نہ پا سکا۔ تم جانتے ہو ان بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے میں نے سپہ سالار اول فضل بن یعقوب اور سپہ سالار دویم محمد بن سالم کو بھی آزمایا، لیکن وہ ناکام رہے۔ ان بغاوتوں کو فروغ کرنا صرف سپہ سالار اعلیٰ عبداللہ بن تمیمی ہی کا کام ہے۔ اگر میں نے اسے تمہارے ساتھ سکلیہ بھیج دیا اور یہاں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں تو یہاں ایک ہیجان برپا ہو جائے گا۔ بہرحال میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اگر تم محمد بن عبداللہ تمیمی کو ساتھ لے جانے کی شرط پر لشکر کی نگہبانی قبول کرتے ہو تو پھر میری طرف سے بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ محمد بن عبداللہ تمیمی ضرور تمہارے ساتھ روانہ ہوگا، لیکن جب کبھی بھی افریقہ میں اس کی ضرورت پڑی اسے فوراً سکلیہ سے واپس بلا لیا جائے گا۔ اسی بنا پر جو لشکر یہاں سے روانہ ہوگا اس کا کماندار میں عبداللہ تمیمی کو نہیں تمہیں مقرر کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسے واپس آنا پڑے گا۔ اسد بن فرات کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا: مجھے آپ کی یہ تجویز منظور ہے، ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جب کبھی بھی یہاں بغاوت کھڑی ہوگی محمد بن عبداللہ تمیمی کو واپس بھیج دیا جائے گا اور آپ اس کی جگہ سپہ سالار اول فضل بن یعقوب کو میری طرف روانہ کر دیجیے گا۔ اس طرح سکلیہ میں ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں پڑے گی۔ سلطان نے اسد بن فرات کی اس تجویز کو قبول کر لیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد
اسد بن فرات پھر بول پڑا، صقلیہ کے امیر البحر فہمی نے جس وقت آپ سے ملاقات کی تھی آپ نے اس سے سختی کے ساتھ بات پرس کر لی تھی کہ وہ کیوں افریقہ میں ساحلی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اسد بن فرات کی بات کاٹتے ہوئے سلطان بول پڑا، اسد بن فرات ذرا آہستہ بولو، تم فکر مت کرو، فہمی سے میں بات پرس کر چکا ہوں، وہ میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ چکا ہے، اس وقت وہ قصر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سامنے دیکھو، محمد بن سالم اور فضل بن یعقوب کے درمیان جو شخص ہے یہی فہمی ہے، یہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچا ہے، اس نے آتے ہی مجھ سے التماس کی ہے کہ میں صقلیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے کوئی لشکر روانہ کروں۔ سلطان کی اس گفتگو کا جواب اسد بن فرات دینا ہی چاہتا تھا۔ ایک دراز قد، انتہائی توانا اور کوڑیل نوجوان اندر داخل ہوا، جنگی لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر گھنے پیچوں کا سفید امامہ تھا جس کے نیچے اس کا خود تھا۔ اسے دیکھتے ہی زیادۃ اللہ بن ابراہیم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ اسد بن فرات کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لو، محمد بن عبداللہ تمیمی بھی آ گیا ہے۔ جو ہی محمد بن عبداللہ تمیمی جو سلطنت افریقہ کا سپہ سالار اعلیٰ تھا قصر کے اس کمرے میں داخل ہوا، قصر میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ سلطان سمیت اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا تھا۔ اندر آتے ہی بلند آواز میں محمد بن عبداللہ تمیمی نے سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر سلطان کے نزدیک جو نشست تھی اس پر بیٹھ گیا تھا۔ صقلیہ کے سابق امیر البحر فہمی بڑے غور بڑے انہماک سے محمد بن عبداللہ تمیمی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا محمد بن عبداللہ تمیمی کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ فہمی کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے قریب بیٹھے سپہ سالار اول فضل بن یعقوب کو مخاطب کیا، ابن یعقوب، یہ نوجوان جو اندر آیا ہے عمر کا کوئی بڑا نہیں ہے، یہ کون ہے جس کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے؟ یہ کون ہے جس کی آمد پر تمہارا سلطان بھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ صقلیہ کے سابق امیر البحر فہمی کے اس استفسار پر فضل بن یعقوب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر فخریہ انداز میں وہ محمد بن عبداللہ تمیمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، فہمی، یہ شخص ہماری سلطنت کا سپہ سالار اعلیٰ ہے، میں اور محمد بن سالم دونوں اس کے نائب ہیں، جو استقبال اس کے لیے کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ذات کے لیے کم ہے۔ فہمی نے دوبارہ فضل بن یعقوب کو مخاطب کیا، ابن یعقوب، تم نے اس شخص کا جو تعارف کروایا ہے میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے، اس کی پیشانی، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی کے اندر کچھ اداسیاں اور پریشانیاں بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں میرا اندازہ غلط نہیں، ذرا تفصیل کہو، اس کا پورا نام پھر بتاؤ۔ فہمی کی طرف دیکھتے ہوئے فضل بن یعقوب کہنے لگا، اس کا پورا نام محمد بن عبداللہ تمیمی ہے، لیکن زیادہ تر اسے ابو فہر کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سلطان کے ایک بھتیجے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ سلطان کا بھتیجا اور ہمارا سپہ سالار اعلیٰ چونکہ گہرے دوست ہیں، دونوں کا ایک ہی نام ہے، لہٰذا سلطان کے بھتیجے کو محمد بن عبداللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اسے زیادہ تر ابو فہر ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔